الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی مجلس میں ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت استغفار میں جو سب سے سہل صیغہ ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ میرا تو یہ معمول ہے کہ اللہم اغفر لی پڑھ لیتا ہوں اور کبھی اللہم ارحمنی ملا لیتا ہوں اور اس میں اپنی کھانسی اور ذوق سب کی نیت کر لیتا ہوں. عرض کیا کہ یہاں تو بڑی رحمت ہے، بڑی سہولت ہے. فرمایا جی ہاں، طبیعت سہولت کو پسند کرتی ہے کہ کام کم اور مقصود سب حاصل. عرض کیا کہ اگر یہ پڑھ لیا جایا کرے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، فرمایا بالکل مناسب ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس عرضی کا مضمون حاکم خود بتلائے اس کی منظوری میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. تو جو صیغے منسوخ ہیں ان پر عمل کرنے میں عدم قبول کا احتمال ہی نہیں. وہ بتلائے ہی گئے ہیں قبول کرنے کے لیے. ایک مولوی صاحب نے اس پر کوئی اشکال پیش کیا. اس پر فرمایا کہ ایسی کام کرنا چاہیے، ان تدقیقات میں کیا رکھا ہے، کیوں وقت ضائع کیا جائے. بعض علماء ان تحقیقات اور تدقیقات میں اپنی ساری عمر دے بیٹھتے ہیں اور جب نتیجے کا وقت آتا ہے اس پر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. اس وقت ان سے وہ عامل اچھا نظر آتا ہے جو عالم نہیں مگر اپنے کام میں لگا ہوا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ اس کے علم نے کیا نفع پہنچایا جب عمل ہی نہیں کیا اور ان تحقیقات میں عمر گزار دی. اگر صرف تحقیقات ہی مقصود ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے مسئلے میں گفتگو کرنے کو کیوں صحابہ کو منع فرما دیتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سمجھانے والے اور صحابہ جیسے سمجھنے والے وہ سمجھا سکتے تھے، وہ سمجھ سکتے تھے. مقصود اس سے تعلیم تھی. صحابہ کو کہ غیر ضروری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، کام میں لگنا چاہیے، فضولیات کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں، کام میں لگ جانے کے بعد یہ سب چیزیں بھی انشاءاللہ بقدر کافی منکشف ہو جائیں گی. وہ مقصود اس وقت بھی نہ ہوگی. کہاں کی تحقیقات اور تحقیقات، یہ کوئی چیز نہیں، کام کرنا چاہیے، بڑی چیز کام ہے. حضرت نے اس محفوظ میں پہلے تو استغفار کے بارے میں بیان فرمایا. کسی نے پوچھا تھا کہ استغفار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے کوئی آسان صیغہ یعنی آسان لفظ کیا ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو اللہم اغفر لی پڑھ لیتا ہوں اور کبھی اس کے ساتھ اللہم ارحمنی بھی ملا لیتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ قرآن کریم میں جو ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی بڑی قبولیت والا صیغہ ہے. اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگا۔ تو بات استغفار کی بیان فرمائی ہے۔ استغفار کو بعض اوقات ہم بہت معمولی سی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی عظیم کامیابی کا نسخہ ہے۔ استغفار کی کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا، اپنی غلطیوں گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہ بہت ہی عظیم کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے، یعنی کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور فرما دیتے اور اس کے غم کو دور فرما دیتے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا۔ استغفار کی کثرت کرنے والے کی یقین فائدے بیان فرمائے کہ تنگی دور کر دینا، غم دور کر دینا اور پھر ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمانا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ جو بڑی عظیم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت کی بیان کرا۔ دیکھیے، ایک تو استغفار کے لفظی معنی تو ہے مغفرت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا کہ یا اللہ میرے غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، میرے گناہوں کو بخش دیجیے، یہ استغفار ہے۔ اس کی ضرورت ایک تو اس وقت پیش آتی ہے ویسے جبکہ انسان سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گناہ کا توڑ رکھا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ زہر، اللہ تعالیٰ نے زہر بھی پیدا فرمایا لیکن زہر کا تریاق بھی پیدا فرمایا کہ اگر کوئی شخص زہر کھا لے تو اس کا تریاق جو ہے، اس کا علاج یہ ہے، یہ تریاق استعمال کر لے گا تو زہر کی کا زہریلا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اس کائنات میں کہ جب کوئی زہر پیدا کیا تو تریاق بھی پیدا کیا، کوئی بیماری پیدا کی تو اس کا علاج بھی پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے اس کائنات کے اندر۔ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں ایک سفر میں تھا، تو سفر کے دوران ایک بڑی خوش منظر جگہوں سے گزر رہی تھی گاڑی، کچھ سرسبز علاقہ تھا، کچھ وادیاں تھیں، کچھ پہاڑ تھے، تو ایک جگہ بہت خوبصورت نظر آئی، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ ادھر تھوڑی دیر یہاں رک جائیں، اس منظر کے حسن سے تھوڑا سا لطف لے کر آگے چلے۔ رک گئے، تو وہاں جب نیچے اترے تو قریب میں ایک بڑی ہی خوبصورت جھاڑی نظر آئی، بہت خوبصورت پتیاں اس کے اندر تھیں اور ایسی جھاڑی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، بہت خوبصورت۔ تو میں اس جھاڑی کی طرف بڑھا اور اس کی جو پتیاں ہیں ان کو چھونے کا ارادہ کیا، تو میرے ساتھی جو ساتھ کے سفر میں انہوں نے ایک دم سے چونک کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیے اس جھاڑی کو۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے کہ اس جھاڑی کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کو پتیوں کو چھو لیتا ہے تو اس کے جسم میں زہر دوڑ جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بچھو نے کاٹ لیا ہو، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی تو بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے اور دیکھ کر آدمی لگ جاتا ہے کہ اس کو کئی چاہے کہ حسن سے لطف اندوز ہو، اس کو چھو کر اس سے لطف اٹھائیں، تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر آدمی کوئی نادان انجانے میں اس طرح ہاتھ لگا دے تو یہ
تو بڑی تکلیف پہنچेगी. تو وہ کہنے لگے کہ مگر حضرت آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں یہ جھاڑی ہوتی ہے تو اسی کے نیچے ایک پودا ضرور ہوتا ہے, اور وہ پودا ایسا ہے کہ اگر کسی نے اس کو چھو لیا اور اس کی وجہ سے اس کو جسم میں تکلیف شروع ہو گئی تو اس پودے کو ہاتھ لگا لے تو سارا زہر ختم ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب سلسلہ رکھا ہے, جہاں جہاں یہ جھاڑی ہوگی وہیں ساتھ میں یہ پودا بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی آدمی ہاتھ لگا لے گا تو زہر ختم ہو جائے گا اور وہ تکلیف دور ہو جائے گی. میں نے دیکھو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی یہ عبرت کی چیز رکھی ہے. ایک طرف یہ تو گناہ اور توبہ, گناہ اور استغفار کی ایک مخصوص شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی. گناہ جو ہے نا وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور طبیعت اس کی طرف راغب ہوتی ہے, دل اس کی طرف کھینچتا ہے. بعض اوقات دل میں میلان پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں, گناہ کا کام کر لوں, لیکن وہ خوبصورتی اس کی ایسی ہے جیسے اس جھاڑی کی خوبصورتی, کہ اس جھاڑی کو دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے لیکن اگر ہاتھ لگاؤ گے تو وہ زہر جسم میں پھیلا دے گی. یہی معاملہ گناہ کا بھی ہے کہ دیکھنے میں بڑا لذیذ لگ رہا ہے, اس میں لطف بھی آ رہا ہے, اس کو دیکھنے میں اچھا بھی لگ رہا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی ارتکاب کر لے تو وہ در حقیقت ایک زہر ہے جو اس نے اپنے جسم میں بھر لیا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. یہ زہر ہے, وہ ہر گناہ زہر ہے. دیکھنے میں لذت, دیکھنے میں خوبصورتی, لیکن حقیقت میں گناہ جو ہے وہ ایک زہر ہے جو انسان اپنے جسم کے اندر پیدا کر لیتا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی لذت جو ہے گناہ کی ایسی ہے جیسے خارش کی لذت. کسی کو خارش کی بیماری ہو جائے تو اس کو کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں, جب دل چاہتا ہے کہ اس کو جاتا رہو اپنے جسم کو, لیکن جو جتنا کھجائے گا اتنا ہی مرض بڑھے گا, اتنی بیماری بڑھے گی. تو گناہ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ دیکھنے میں لذت ہے لیکن لذت وہ بڑی خطرناک لذت ہے, وہ زہریلی لذت ہے, وہ کوئی فائدہ مند لذت نہیں. یہ زہر جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, زہر کس طرح پیدا کیا کہ انسان کا نفس ہے وہ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے, شیطان ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ زہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, لیکن اس زہر کا تریاق اتنا آسان رکھ دیا ہے, اس کا علاج, اس کی ترافی, اس کا مداوع اتنا آسان کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں. کیا کہ اگر ہو جائے گناہ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اللہ میں معافی مانگتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں بہک گیا, میں بھٹک گیا, اللہ میں بنیادی شرمسار ہوں اور معافی مانگتا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے. تو یہ تریاق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گناہ کا تریاق یہ استغفار عطا فرما دیا ہر مومن کو, اور اتنا آسان کر دیا اس استغفار کو کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں, باقی کی بھی شرط نہیں, وضو شرط نہیں, یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں بھی ہو انسان تو استغفار کر سکتا ہے. اس کے لیے حضرت اکبر سے طہارت بھی شرط نہیں. حضرت اکبر سے کیا ہوتی, اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی کہہ دیا جہاں اس حالت میں بھی ہم سے معافی مانگ سکتے. نہ کوئی طہارت شرط ہے, نہ کوئی وضو شرط ہے, نہ قبلہ روح ہونا شرط ہے, نہ مسجد میں جانا شرط ہے, نہ کسی خاص جگہ بیٹھنا شرط ہے. کھڑے ہو, لیٹے ہو, چل رہے ہو, جس حالت میں بھی ہو کہہ دو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اللہ میں معافی مانگتا ہوں, کسی حالت میں بھی ہو کہہ دو. اتنا آسان ہوتا ہے. بتاؤ کیا دیر لگتی ہے اور کیا مشقت ہوتی ہے یہ کہنے میں کہ اللہ مجھے معاف کرنے میں مجھ سے غلطی ہوتی ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے جتنا بحث شدید ہے گناہ کا,
اتنا ہی اس کا تریاق اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ بالکل کوئی تکلیف اس میں نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرو اور کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ استغفار یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ چلیے گناہ کا تو ہے ہی۔ تو آج ہم لوگ ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جس میں گناہوں کے دائیں چاروں طرف پھیلے اور آدمی بعض تو ہوتے ہیں جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، غفلت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن جو لوگ کے کچھ بچنا بھی چاہتے ہیں گناہ سے، طبعی طور پر نیک ہیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، پھر بھی ماحول ایسا بکھرا ہوا ہے کہ اس کے اندر کبھی نہ کبھی ابتلا ہو جائے، آنکھ بہن گئی، غلط جگہ پر پڑ گئی، کان میں غلط بات پڑ گئی، زبان سے کوئی غلط لفظ نکل گیا، یہ دن رات اچھے اچھے متقی پرہیزگار لوگوں سے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی ایسا ہو آنکھ غلط جگہ پڑ گئی، بے اختیار پڑنا معاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ اپنے اختیار کا بھی دخل شامل ہو گیا ہو، تو فوراً اس کے تلافی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، استغفر اللہ ربی ان کے لیے ذنب واتوب الیہ۔ زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل گیا جو واقعے کے مطابق نہیں تھا، جھوٹ میں داخل ہو سکتا تھا، یا کوئی ایسی بات نکل گئی کہ جو شریعت کے دائرے میں نہیں تھی، تو فوراً استغفار، اللہ معاف فرما دیجیے، غلطی ہو گئی۔ یہاں تک کہ بعض اوقات وساوس آتے ہیں، خطرات آتے ہیں، وسوسے دل کو پریشان کرتے ہیں، گناہ کا تقاضا پیدا ہو گیا، گناہ کا داعیہ پیدا ہو گیا، وسوسہ دل میں آ گیا کہ یہ کر بیٹھو، یا اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ دل میں خیالات شیطان نے ڈال دی، بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں جس سے ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے، ایمان کے اندر بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ بچائے ایمان تو نہیں جاتا رہا۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی قیامت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اس طرح کے دل میں وسوسے آتے ہیں۔ اس طرح ان وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ جب کبھی وسوسہ آئے، کوئی خیال آئے، گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، کسی غلط کام کا داعیہ پیدا ہوا، اس کا علاج بھی یہ ہے کہ فوراً آپ کو کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفار کریں۔ تو استغفار ایسی چیز ہے کہ گناہ ہو یا گناہ کا شبہ پیدا ہو یا گناہ کا وسوسہ دل میں آئے یا اس کا خیال جیسے دل میں گزرے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو۔ تو یہ ایک موقع تو استغفار کا یہ ہے، گناہ ہو جائے یا گناہ کا شبہ ہو، شبہ بھی ہو جائے تو کہو استغفر اللہ، استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایسا نہ ہو کہ واقعتاً گناہ میں نکل لیا جائے۔ بے اختیار نظر پڑ گئی کسی غلط جگہ پر، بے اختیار اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا عام طور، لیکن خطرہ ہے کہ کہیں اس میں میرے اختیار کو دخل تو نہیں تھا، اس واسطے اس کے اوپر استغفار کرو۔ دل میں وسوسہ آ جائے، خیال برا آ جائے تو استغفار کرو۔ اور دوسرا موقع استغفار کا یہ ہے کہ آدمی چاہے کیسا ہی عبادت گزار ہو، کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ نشان بندہ انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ماں عبدنا کا حق کا عبادت، ماں عرفنا کا حق کا معرفت،
اللہ ہم تو آپ کی عبادت کا حق ادا کریں. پوری طرح بنا سوار کر پورے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن کیا واقعتاً وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا حق ادا کرنے والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق اس سے ادا ہو گیا؟ کتنا ہی آدمی بنا سوار کے پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا جب کسی عبادت کی توفیق ہو اس کے ساتھ بھی استغفار کہ اللہ میں نے اپنی سے ٹوٹی پھوٹی کوشش تو کر لی، لیکن اس کو اپنی بارگاہ میں طرف قبول عطا فرمانا یہ تو آپ ہی کا کام ہے. اس میں جو کوتاہیاں ہوئی، اس میں جو غلطیاں ہوئی، اس میں جو میں نے حق ادا نہیں کیا، اللہ نے اس کو استغفار کر. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتے تو سلام کے بعد فرماتے تھے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 3 مرتبہ نماز سلام پھیرنے کے بعد. یہ کیا بات ہے؟ بظاہر تو استغفار کا کوئی موقع نماز کے بعد نہیں ہونا چاہیے. استغفار کا موقع تو کوئی گناہ ہے، کوئی غلطی ہے تو کی ہو تو آدمی نے استغفار کرے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور یہ سنت ہے، ہر مسلمان کو کرنی بھی چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں؟ وہی بات کہ اللہ پڑھ تو لی نماز مگر کس طرح پڑھ لی کہ دل کہیں تھا دماغ کہیں تھا. جو جس طرح پڑھنی چاہیے تھی وہ مجھ سے پڑھی نہیں گئی، جو حق ادا کرنا چاہیے تھا مجھ سے حق ادا نہیں ہوا. تو اس لیے اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس نماز کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی، جو غلطیاں ہوئی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دیں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کہ اگر بندہ ہر عبادت کے ساتھ یہ کام انجام دیتا رہے، جو عبادت بھی کی اور اس کے بعد استغفار کیا، تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کوتاہیاں غلطیاں جب معاف ہو گئی، جو کوتاہیاں غلطیاں کی تھی، تو عبادت جو ہے وہ صاف ستھری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو. اور اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا نیک بندوں کی تعریف میں کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، جب لوگ وہ ہیں نیک بندے اللہ تعالیٰ کے کہ جو رات کو کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں مشغول ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، بہت وقت گزارتے ہیں عبادت کے اندر، لیکن بالاسحار هم یستغفرون، جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ استغفار کرتے ہیں. یہ ساری رات عبادت میں گزاری اور سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا، مغفرت طلب کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا موقع ہے استغفار کا، کس چیز سے استغفار کرتے ہو، اپنے گناہوں سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو کچھ عبادت کی ہے اس عبادت ہی سے استغفار کرتے ہیں. اس عبادت سے استغفار کرتے ہیں کہ عبادت میں جو کوتاہیاں رہ گئی، جو غلطیاں رہ گئی اور حق ادا نہ ہو پایا، اس کو استغفار کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ کہ ہم تو کیسی عبادت پیش کریں گے بارگاہ خداوندی میں، وہ جب استغفار کے ساتھ وہ استغفار قبول ہو جائے گا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس استغفار کے نتیجے میں وہ غلطیاں مٹ گئی، وہ خامیاں دور ہو گئی، تو اب صاف ستھری نماز، صاف ستھری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی. یہ اس کا نتیجہ ہوگا. تو اس لیے تمام بزرگان دین، انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین، ان سب کا معمول یہ رہا کہ جو کوئی عبادت انجام دینے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی تو اس کے بعد استغفار.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ کو اصل میں ہم کتنے ہی پناہ سوار کے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ واقعتاً اپنی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہے کہ نہیں. اور جب عبادت کے بعد استغفار کی توفیق ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یہ دیکھ لیا کہ یہ بندہ بیچارہ اپنی سی کوشش کر کے پھر ہمارے پاس پھر آ گیا کہ اللہ میاں مجھ سے تو یہ ٹوٹی پوٹی پر انجام پر دی گئی، اب آپ اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے اس کو ٹھیک کر دیجیے. جب بندے کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول ہی فرما دیتے. یہ انعام کا بضاعت مرجات فاؤ فی لنا الکیل وتصدق علینا، ہم سے چھوٹی قسم کی پونجی لے کر آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں، لیکن آپ کا کرم ہے کہ اپنا فضل و کرم سے اس کے بدلے میں ہمیں پورا اجر عطا فرمائے. آپ کے ہاں تو کوئی کمی ہے نہیں، آپ کے ہاں تو کوئی آپ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، تو اللہ اپنے رب سے معاف فرمائے. استغفار کا دوسرا موقع خود نیک کام جو کر رہا ہے اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو معصوم ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، جن کی عبادت کے برابر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، جن کے تقوی سے برابر کسی کا تقوی نہیں ہو سکتا، وہ فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ کہاں کے استغفار؟ یہ ایک تو امت کو تعلیم ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں تو امت کے عام افراد کو تو بطریق اولا ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو عبادت انجام دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی جگہ اعلیٰ ترین مقام کی عبادت ہوتی تھی، لیکن یہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کے لحاظ سے یہ عبادت کوئی اس سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اس واسطے اس کے اوپر استغفار فرماتے ہیں. اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نحو لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر بھی کوئی بادل سا آ جاتا ہے. یہ سرکار دو عالم صاحب، میرے دل پر بھی کبھی کبھی کوئی بادل سا آ جاتا ہے. اس بادل کے آ جانے پر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. بادل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا بادل آ جاتا ہے، کیا ابر آ جاتا ہے. لیکن بزرگوں نے، علماء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ یہ 2 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، قلب آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. کسی وقت بعض اوقات دین ہی کے کسی کام کے لیے فرض کرو ذہن کسی اور طرف متوجہ ہو گیا اور اس ذکر کے اندر تھوڑا سا انقطاع آ گیا، تو اس کو بادل سے تعبیر فرمایا. یہ بادل سے آ جاتا ہے، اس کا علاج میں استغفار سے کرتا ہوں. اور بعض رات یہی فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں ہر آن ترقی ہو رہی ہے، ہر لمحہ آپ کے درجات میں ترقی ہو رہی تھی. تو جب آپ اگلے درجے پر پہنچتے تو پچھلا درجہ آپ کو اپنی کوتاہی نظر آتا، اس کو استغفار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہمیں ہمارے آپ کے لیے تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا استغفار کا اہتمام فرما رہے ہیں تو ہم لوگوں کو تو بطریق اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنا چاہیے. اور تیسرا موقع
استغفار کا خاص طور پر وہ ہے جب کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی پریشانی پیش آ گئی، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف کھڑی ہو گئی، اس موقع پر بھی استغفار۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ماں اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے دنیا میں کسی بھی قسم کی ہو تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ کہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے تم سے، کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ مشکل آئی۔ اور بات کرواتا ہوں آپ کو بہت سی غلطیوں کو تو ہم ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سی غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی مشکل آ جاتی ہے، اس تکلیف اس گناہ کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے دنیا میں مشکل آ گئی۔ تو ماں اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ تو اس لیے جب کوئی مشکل پیش آئے، جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی پریشانی پیش آئے تو پہلے استغفار کرو، پھر آگے اس کی اور تدبیریں جو کچھ ہیں وہ کی جائیں، تدبیر بھی کرو، دعا بھی کرو، لیکن پہلے قدم پر استغفار کہ اللہ پتہ نہیں میری کس غلطی کی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے، تو اللہ جو بھی غلطی ہوئی ہو میں اس کے اوپر استغفار کروں۔ دیکھو ایک تو اللہ بچائے بعض لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی مصیبت آتی ہے اللہ بچائے، یا کوئی تشویش ہوتی ہے، کوئی پریشانی کھڑی ہوتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ بچائے یہ جملہ بولتے ہیں بعض اوقات لوگ کہ پتہ نہیں میں کون سی غلطی میں پکڑا گیا، پتہ نہیں میں کون سے گناہ میں پکڑا گیا۔ اللہ بچائے یہ جملہ بعض اوقات گلے اور شکوے کے طور پر استعمال کرتے ہیں لوگ، یعنی میں تو تھا بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی اور میں تو گناہوں سے پاک تھا اور کوئی ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہوئی تھی اور پتہ نہیں اللہ میں نے کیوں پکڑ لیا مجھے، الحمد للہ۔ یہ گلے اور شکوے کے پیرائے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں کس غلطی میں پکڑا گیا۔ یہ اللہ بچائے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ گلا شکوا کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یقیناً مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، پہلے میں استغفار کر لوں، اس کو پتہ نہیں مجھے اگر سے پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا کہ کون سی غلطی ہوئی تھی، کون سا گناہ ہوا تھا، لیکن ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں مجھے یہ تکلیف پیش آئی، اللہ میں سے استغفار کر۔ تو جو فرما بردار بندہ ہوتا ہے اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ارے تم سے پتہ نہیں کتنے گناہ دن رات ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تفصیل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تجاوز عما تعلم فإنک تعلم ما لا نعلم، کہ اللہ جو گناہ آپ کے علم میں ہیں ہمارے ان کو بخش دیجیے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے گناہ ہوئے تھے، لیکن وہ بھی معاف کروا دیجیے۔ تو بعض اوقات اللہ انسان کو احساس نہیں ہوتا، وہ غلطیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس بات کا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ جو بھی غلطی ہوئی ہے میں نہیں جانتا کیا ہے وہ، لیکن جو بھی ہوئی ہے پہلے میں اس سے استغفار کرتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں، پھر آگے دعا کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا اپنے کمرے میں، نیا پردہ لے کر آئی تھی، اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی، ایک گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی۔ تو جیسے عورتوں کو گھر کی سجاوٹ کا شوق ہوتا ہے تو سجاوٹ کے شوق میں وہ ایک ایسا پردہ لا کر لٹکا دیا جس کے اوپر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ پردہ لٹکا ہوا ہے جس پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہے. جہاں تصویر ہو روح کی وہاں پر ملائکہ داخل نہیں، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو آپ رک گئے، اندر تشریف لانے سے رک گئے اور چہرے مبارک پر تغیر آیا، ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. ابھی حضرت عائشہ کو پتہ نہیں کہ کیوں ناگواری ہوئی ہے، ابھی معلوم نہیں. ان کو کیونکہ مسئلہ بھی معلوم تھا کہ بھائی تصویر والا پردہ نہیں لٹکانا چاہیے، اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا کہ کس وجہ سے ناگواری ہوئی. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ براہ راست یہ پوچھتی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں، حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ پہلے قدم پر کہا کہ استغفر اللہ، یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتی ہوں، ماذا اذنبت. پہلے استغفار کر دیا، پھر پوچھا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جس کی بنا پر آپ کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. یہ ادب کہ ابھی تک پتہ نہیں کہ کیا غلطی ہے، کیا گناہ ہے، پوچھنا ہے کہ کیا غلطی کیا گناہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی استغفار کر دیا کہ میں استغفار کرتی ہوں، گناہ معافی مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، آپ بتائیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہے. یہ ہے ایک صحیح سچے مومن کا رویہ کہ اگر سے کوئی تکلیف پیش آنے پر یا کوئی ناگوار واقع پیش آنے پر پتہ نہ چل رہا ہو کہ میرے کس گناہ کی پاداش میں یا کس غلطی کے نتیجے میں یہ تکلیف پیش آئی ہے، لیکن پہلا کام یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تو مانگے، پھر آگے دوسری تکلیف جو کوئی تکلیف پیش آئے اس موقع پر استغفار، یہ بھی ایک تیسرا موقع ہے. جو اور ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کی یہ نصیحت بکثرت یاد آتی ہے. وہ فرمایا کرتے ہیں طالب علموں کو کہ جب کبھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو استغفار کثرت سے کیا کرو. یعنی سمجھنا چاہ رہے ہیں اس بات کو، سمجھ میں نہیں آ رہی، کتاب موجود ہے، شرح موجود ہے، لیکن مسئلہ پوری طرح واضح نہیں ہو رہا، یا کسی مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں اور اس مسئلے کی تحقیق پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، تو فرمایا پہلے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. اس واسطے کہ گناہ کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عقل خراب ہو جاتی ہے. گناہ کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مت الٹ جاتی ہے، سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس واسطے ہو سکتا ہے کہ یہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ در حقیقت کسی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہو، لہذا پہلے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہارا ذہن کھول دیں گے اور پریشانی دور کروا دیں گے. تو ہر ایسے موقع پر جہاں آدمی الجھ جائے اس موقع پر بھی استغفار. اب یہ کوئی ایسی چیز تو ہے کہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ ہو یا بہت لمبی چوڑی محنت کرنی پڑتی ہو، آدمی صدق دل سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور کہتے کہ استغفر اللہ رب العالمین کرنے والے، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. یہ تیسرا. اور بھائی چوتھی بات یہ ہے کہ استغفار کی بربنائے احتیاط بھی کثرت رکھنی چاہیے. یہ جو حدیث میں ابھی میں نے آپ کو سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کرتا ہے، اس کے غموں کو دور کرتے ہیں اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا. تو تنگی دور کرنے کا استغفار سے بظاہر کیا تعلق ہے، لیکن تعلق یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں تنگی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی غلطی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں غم آ گیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے غم بھی دور فرمائیں گے، اس کی تکلیفیں بھی رفع فرمائیں گے، اس کی تنگی بھی دور فرمائیں گے. اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں، لفظ یہ ہے کہ رزق عطا فرمائیں گے. اور رزق جو ہے بڑا عام لفظ ہے، صرف کھانے پینے کا رزق نہیں ہوتا، روپے پیسے ہی کا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا
ہر طرح کی عطا رزق میں داخل ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے عطا فرمائیں گے کہ جہاں کا پہلے گمان بھی نہیں تھا. استغفار کی کثرت سے رکھیے. اس لیے بزرگوں نے یہ تجویز فرمایا ہے کہ بھائی کم از کم سارے دن میں ایک تسبیح تو استغفار کی آدمی پڑھ لیا کرے. استغفر اللہ ربی ان کے ذنبی واتوب الیہ. استغفر اللہ یہ کم از کم 100 مرتبہ ایک کوئی وقت مقرر کر کے وہ تو کرے. اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسا میں نے عرض کیا کوئی گناہ کا داعیہ پیدا ہو, تقاضا آئے, بسوسا گزرے, کوئی پریشانی پیش آئے, اس پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کی کثرت. اور سیدھا جیسے بتایا کہ استغفار کا کوئی متعین نہیں. اگرچہ ایک حدیث میں استغفار کے خصوصی الفاظ تجویز فرمائے ہیں جس کو حدیث میں سید الاستغفار کہا, یعنی استغفار کا سردار. سارے استغفار کے جتنے الفاظ ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل لفظ وہ ہے اللہم انت ربی خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر نفسی واعوذ من شر ما صنعت وابوء بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا. یہ سید الاستغفار ہے. یہ دعاؤں کی کتابوں میں اکثر لکھا ہوا تھا. ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب صبح کے وقت میں سید الاستغفار پڑھ لے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے, اور شام کے وقت میں رات کے وقت میں پڑھ لے اور صبح تک کسی وقت انتقال ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے, جنتوں میں شمار ہو. کتنی بڑی فضیلت اس کی بیان فرمائی. اور ہیں بڑے اللہم انت ربی وانا عبدک, اے اللہ آپ میرے پروردگار ہیں, میرے مالک ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں. وعلی عہدک ووعدک ما استطعت, اور میں آپ کے سے کیے ہوئے وعدے اور عہد پر اپنی استطاعت کی حد تک قائم ہوں. آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو آپ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا آپ کی خدائی میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤں گا, آپ کی تعلیمات پر عمل کروں گا, میں اپنی استطاعت کی حد تک اس وعدے پر قائم ہوں. وعلی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس عمل سے جو بھی میں نے کیا ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. کوئی بھی عمل میں نے کیا ہو اس کے نتیجے میں کوئی شر آنے والا ہو تو اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. وابوء لک بنعمتک علی, اور آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی ہیں ان سب کا میں اعتراف کرتا ہوں. وابوء لک بذنبی, اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی, لہذا میری مغفرت فرما دیجیے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, گناہوں کو آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ صیغہ ہے اور یہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائے سید الاستغفار. تو صبح شام کم از کم یہ سید الاستغفار پڑھ لینا چاہیے. بلکہ اگر یاد کر کے ہر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر لیا جائے. اور ویسے بھی چلتے پھرتے جو ہے وہ استغفار, اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ کوئی آسان ترین کیا ہے, اللہم اغفر لی, بس اتنا کہہ دیجیے یا اللہ مجھے معاف کرو. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو قرآن کریم میں سکھایا گیا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, یہ قرآن کریم نے یہ استغفار سکھایا باقاعدہ. وقل رب اغفر ورحم, کہو, جب کہا جا رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کہو کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ہے تو مختصر سا جملہ, لیکن اگر دیکھو تو اس سے زیادہ جامع کوئی دعا ہونی مشکل ہے. کیوں؟
فرمایا کہ اللہ ایک تو مغفرت عطا فرما دے، یعنی میرے تمام غلطیوں کو معاف کروا دے۔ اب بلا بتاؤ ذرا کہ اگر انسان کی ساری غلطیاں، سارے گناہ معاف ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کیا بچا؟ ایک طرف تو مغفرت کی دعا ہے، اور پھر مغفرت ہی نہیں بلکہ آگے برحق اللہ آپ کی رحمت بھی عطا فرمائے۔ کیا مانا کہ وہ نعمتیں بھی عطا فرمائیے جن کا میں مستحق نہیں۔ یہ جو کسی پر رحم آتا ہے، کسی پر رحمت کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ وہ مستحق تو نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کیا۔ تو ہم جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرادیں، تو وہ ہماری مرادیں ہماری محدود سوچ کے دائرے میں ہوں۔ یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے روزگار اچھا دے دے، یا اللہ میرا مکان اچھا ہو جائے، یا اللہ میری اولاد اچھی ہو جائے، یا اللہ مجھے سواری اچھی مل جائے، یا اللہ مجھے صحت مل جائے۔ جو کچھ مانگیں گے اپنی محدود سوچ کے دائرے میں محدود ہو کر مانگیں گے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے تو ان کی رحمت غیر محدود لامتناہی رحمت ہے۔ تو اے اللہ آپ اپنی لامحدود رحمت کا مجھے مورن بنا دیں۔ تو اگر یہ ایک دعا قبول ہو جائے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اگر یہ دعا قبول ہو جائے سارے تجدر دور ہو جائے، دنیا سے بھی آخرت سے۔ اس لیے فرمایا وقول رب اغفر وارحم، کہو یہ بات، مانگو ہم سے، مغفرت بھی مانگو، رحمت بھی مانگو۔ اور اسی کے بارے میں حضرت نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرمایا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے صدر المدرسین رہے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب بزرگ سے، ہر فن مولا، اللہ تعالیٰ نے ہر علم کے اندر کمال عطا فرمایا تھا، اور بڑے صاحب دل بزرگ تھے، صاحب کشف و کرامات بھی تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سکھا دی ہیں کہ یوں کہو، ان کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ جس عرضی کا مضمون یا جس درخواست کا مضمون حاکم خود بتا دے کہ اس مضمون کی درخواست دو مجھے، تو وہ درخواست کیسے رد ہو سکتی ہے؟ وہ تو بتلائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ اس کو قبول کیا جائے۔ بھائی یہ لکھ لاؤ، تو میرے پاس یہ مضمون لکھ کے لے آؤ۔ یہ خود کہا کہ تم یہ مانگو مجھ سے، اگر دینا نہ ہوتا تو ہم سے کہتے ہی کیوں، ہم سے کہتے ہی کیوں کہ یہ کہو؟ وہ دینا تھا، مقدر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہو۔ تو جتنی دعائیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرمائی ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تقسیم فرمائی گئی ہیں، انشاءاللہ ان کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دعا جو ہے رب اغفر وارحم، یہ باقاعدہ اس عنوان سے کہی ہے، کل حکم دے کر کہو یہ۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سے کہو کہ اللہ مغفرت فرما، اللہ رحمت فرما، تو کیا رد کر دیں گے؟ وہ مغفرت نہیں فرمائیں گے، رحمت نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کی قبولیت یہ یقینی ہے جو خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے۔ تو ان میں سے یہ دعا کیا، تو وہ ہے چھوٹی سی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کو تو تکیہ کلام بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آدمی یہ کہتا ہی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ رب اغفر وارحم۔ اور یہ جو نفلی عبادتیں اور نفلی نماز ہوتی ہے، اس کے رکوع میں، سجدے میں ایسی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس میں کریں، سجدے میں گر کے کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ مغفرت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت کی بھی
سزاوار ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ تو بھائی استغفار یہ بڑی نعمت ہے، اور اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جتنا استغفار کرے گا انسان اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے استغفار کا کہ استغفار کرنے والے آدمی کے پاس تکبر نہیں آ سکتا انشاءاللہ، کیونکہ جو تکبر اور تکبر کا تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنی کو غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں، گویا وہ گناہوں سے پاک ہے، غلطیوں سے مبرہ ہے۔ متکبر جو ہے اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک سمجھتا ہے، اس کے دل پر اپنی غلطی کا خیال ہی نہیں آتا، الحمد للہ۔ اور اللہ بچائے یہ بہت بدترین بیماری ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر متنبر بھی کرے تو ناراض ہو جاتا ہے اور برا لگتا ہے اس کو کہ اس نے مجھے میری غلطی کیوں بتائی، یہ میری غلطی کیوں پکڑی۔ لیکن جو بندہ استغفار کثرت سے کر رہا ہے، صبح شام اس کا وظیفہ بنا ہوا ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کر رہا ہے، تو وہ تو ہر لمحے ہر قدم پر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو ایسا شخص انسانیت تکبر سے بھی محفوظ رہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، اس سے جو باطنی بیماریاں ہیں تکبر وغیرہ کی وہ بھی دور ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ کام کرنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے استغفار، والمستغفرین بالاسحار، جو قرآن کریم کیسی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو سحری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرما لیں۔ یہ بات تھی اصل میں جو حضرت کہنا چاہتے تھے، تو بیچ میں یہ بات آ گئی کہ کسی مولوی صاحب نے کوئی اس پر اعتراض کر دیا، سوال کر دیا، جس پر بھی اعتراض ہوتا ہے خدا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے جو کٹ ملا قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا مقصد بعض اوقات صرف یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اپنی علمیت جتانا کہ دیکھو ہم نے ایسے عالمانہ سوال کیا، محققانہ سوال کیا اور تحقیق و تدقیق کے پیچھے پڑے۔ تو یہ بیماری ہوتی ہے جو ہم جیسے لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بتائے۔ تو اسی قسم کی کوئی بات تھی جس کی وجہ حضرت نے ناراضگی کا اظہار ان کے سوال میں کہہ رہے بھائی یہ تم تحقیقات تحقیقات میں کہاں جا پڑے، ان تحقیقات تحقیقات سے کچھ حاصل نہیں، کام کرو کام۔ بات تو یہ ہے کہ استغفار کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ استغفار کی طرف رغبت ہو، استغفار کی طرف آگے بڑھو، اب اس کو اپنے معمول میں شامل کرنے کی کوشش کرو، یہ ہونا چاہیے۔ نہیں ہے کہ تحقیقات میں پڑ گئے کہ اس کے اوپر تو فلاں سوال وارد ہوتا ہے، فلاں اس کی فلاں اشکال وارد ہوتا ہے اور اس اشکال کا کیا جواب ہے اور اس سوال کا کیا جواب ہے، اس میں پڑ گئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سب تحقیقات تو یہ رہ جائیں گی اور جو عمل کرنے کا ہے وہ ہوگا۔ اب جیسے ہمارے یہاں حدیث میں ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی میں دعا سنوں، ہے کوئی جو رزق مانگنے والا جس کو میں رزق کروں۔ یہ آوازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ حدیث ساری حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور ہر کتاب میں ہے۔ اب جو جیسے اللہ بچائے ہم جیسے لوگ جو ہیں
وہ حدیث کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ بھائی وہ وقت دیکھو کتنا قیمتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکار رہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو مجھ سے مغفرت مانگے، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو رزق مانگے، ہے کوئی مبتلا آزاد جس کو میں عافیت ادا کروں. تو اصل حدیث کا مقصد تو یہ تھا کہ آدمی اس وقت کی قدر پہچان کر اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی اس پکار کا جواب دے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، مغفرت مانگے، رزق مانگے، عافیت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں اللہ بچائے وہ اس بحث میں پڑ گئے کہ جو آیات نزول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یہ نزول کیسا ہوگا، اس نزول کی حقیقت کیا ہے، یہ حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس بحث میں پڑ گئے. نتیجہ یہ ہے کہ جو اس بحث میں پڑ گئے اس کا کوئی سوال انشاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ آخرت میں، نہ میدان حساب میں. اللہ تعالیٰ نے پوچھے گا کہ بھائی میں نزول کس طرح فرماتا تھا آسمان دنیا کے اوپر، یہ بتاؤ، اس کے بغیر جنت میں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ وہاں یہ سوال نہیں کرے. لیکن جو اصل کرنے کا کام تھا کہ اس وقت کی قدر پہچانتے، اس وقت کی قدر پہچان کر اس میں اس کو کام میں لگاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں لگاتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے، وہ اس بحث اور تحقیق اور تحقیق میں غائب ہو گئے. اب ساری بحثیں چل پڑی، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، 200 صفحے کی کتاب ہے اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ جو نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، وہ نزول جو ہے حقیقی ہے یا مجازی ہے اور کس قسم کا ہے، اس کے اوپر پوری کتاب ہے. سر حدیث نزول علامہ بنجامیہ کی کتاب ہے پوری اس کے اوپر، اور اسی بحث میں بڑھے ہیں. اب جو اس بحث اور تحقیق میں پڑ گیا تو وہ تو اس کے سارا مسئلہ نظر یہ ہے کہ اس مسئلے کی حقیقت میں کسی طرح حاصل کر لوں کہ نزول کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. ارے بھائی تم کہاں تو اللہ تعالیٰ کے نزول کہاں، تم نہ اس کی حقیقت جان سکتے ہو، نہ اس کی گناہ پہچان سکتے ہو، نہ اس کے کہہ تک جا سکتے ہو. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح بھی نزول فرماتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ پکار رہے ہیں کہ مجھے پکارو، وہ پکار رہے ہیں منادی کے طور پر کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، مجھ سے مغفرت مانگو. وہ تو بھولا بیٹھے اور اس بحث میں پڑے جس کا کوئی آخر میں آیا گیا نتیجہ نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان تحقیقات اور تحقیقات کو بالائے طاق رکھ کر جو کام کرنے کا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور وہ یہی ہے حاصل یہی ہے کہ بھائی اپنی زندگی میں استغفار کو اپنا وظیفہ زندگی بناؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، مغفرت مانگو، خطاؤں کی بخشش مانگو. انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد اپنی دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ ساری امت مسلمہ کی اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما. ہمیں استغفار میں آج کل ساری امت کو شامل کرنا چاہیے. کیا اللہ بخل للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ ساری امت کو اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے. کیونکہ امت جو ہے جو اس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ دراصل شامت اعمال ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے اور امت کی مغفرت فرما دے. اللهم يا ارحم الراحمين اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه
وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يذكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما, سب کو اپنے مقاصد حاصل میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے زبانی طور پر یا ظاہری طور پر ہے, اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی دین مرادوں کو پورا فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك.